الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا جو شطر اول ہے، جو پہلا حصہ ہے، اس کے تقریباً آخری حصے میں ہم ہیں، اور جو آخری آپ سمجھ لیجئے کہ سیکشن ہے، اس کا عنوان یہی تھا کہ صبر جو ہے اس کی دوا کیا ہے، یعنی دوا الصبر، اور کیا چیز ہے جو صبر کے حوالے سے انسان کی مدد کر سکتی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی تھی، یعنی ایک انسان کے اندر جو بڑی جبلت ہے وہ جنس کی جبلت ہے، شہوت اور جنسی شہوت۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو جو ہے اس کے حوالے سے جو باعث ہوا ہے، باعث شہوت ہے، اس کی کمزوری کا کہ کیا طریقے ہیں، اس کا بیان کیا انہوں نے۔ ایک طریقہ کیا ہے، چونکہ لڑائی کس میں ہے، باعث دین میں اور باعث ہوا میں، تو دو طرح سے یہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باعث ہوا یا باعث شہوت کو کمزور کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باعث دینی جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ دونوں کا انہوں نے بتایا۔ پھر امام نے بتایا وہی مبحث جو پہلے بھی وہ اٹھا چکے، کہ سب سے بڑا جو صبر انسان کو کرنا ہے نا، وہ کرنا ہے خواطر کے خلاف، اور جو وسوسے آتے ہیں اور اسی طریقے سے طرح طرح کے انسان کے ذہن پر چیزیں گزرتی ہیں، اس کے حوالے سے۔ اور پھر امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے زمین ہوتی ہے اور وہ بنجر ہوتی ہے، اس پر بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں اپنی رحمت کی، تو اسی طریقے سے انسان کا جو دل ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں برستی رہتی ہیں، ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ بس اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ انسان کو دل کی زمین کو تیار کرنا ہے، اور اگر کوئی فصل اگانی ہے تو پھر جو چیزیں اس فصل کی گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور گویا اپنے آپ کو بالکل ریڈی کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت جب متوجہ ہو تو انسان غافل نہ ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بارش ہوگی ملکوت سے، اللہ کی رحمت کی اور اللہ کا جو فیضان آئے گا، تو وہاں پر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو متوجہ رکھے، اور اگر اس کا دل جو ہے وہ حاضر ہوگا اور دل میں انسان نے جو تیاری چاہیے وہ کر رہا ہوگا، تو پھر کیا چیز پیدا ہو گئی؟ تذکر پیدا ہوگا، ذکر پیدا ہوگا۔ اور آگے امام صاحب پھر وہ آیات لے کر آئے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سم اللہ تعالی جمیع معارف الایمان تذکرا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تمام معارف کو تذکر کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تھا تو اس کو بلینک سلیٹ کے طور پہ خلق نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اندھا بہرا پیدا کیا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری فیکلٹیز بھی دیں اور باطنی فیکلٹیز بھی دیں۔ اس میں اپنے روح میں سے پھونکا، آدم میں پھونکا، اور پھر روح جو ہے ہر انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے، پھر اس کو عقل دی، اس کے اندر ایک ضمیر رکھا، نفس لوامہ رکھا، اس کو فطرت پر خلق کیا، اور بنیادی معرفت اللہ کی انسان کے اندر رکھ دی۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتاری گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو قرآن کے ذریعے بھی لوگوں نے اس کو سیکھ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سنت جو ہے بھیجی اپنے پیغمبر کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی وہ جو امانت تھی وہ گویا تازہ ہو گئی۔ تو اسی لیے جو بہت مشہور ایک فلسفی ہے ارسطو، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ علم نام ہے ری کلیکشن کا،
اور تذکر کا بہت اچھا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ریکلیکشن، یعنی انسان جو علم ہے نا یا معرفت ہے وہ انسان کے اندر ہے، انسان کو بس اس کو شعور کی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ اور وہ جو سقراط تھا، سقراط جو ہے وہ ایک دائی کا بیٹا تھا، اور وہ بھی یہ کہا کرتا تھا کہ میں بھی اصل میں دائی گیری کرتا ہوں، اور علم تمہارے اندر ہے، میں تم سے سوالات کر کر کے وہ علم گویا جنوا دیتا ہوں۔ اس طرح بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، جو دائی ہوتی ہے بس اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جنوا دیتی ہے، بچہ تو اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علم یا معرفت تو انسان کے اندر ہے، تو خارج سے جب وحی آتی ہے تو پھر گویا وہ سبق تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے جو سورہ نور کی آیات ہے نا، جہاں فرمایا نا کہ نور علی نور، کہ نور نور کے اوپر، تو وحی علی القلب بھی کہا ہے، لوگوں نے وحی علی العقل بھی اس کو کہا ہے۔ تو اب آگے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معارف ایمانی کو تذکر کہا ہے، اور پھر آگے آیات لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں، لب والے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اخذ نصیحت کے لیے اس قرآن کو بہت میسر کر دیا ہے، سہولت والا بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کے نفس پر بہت سی چیزیں شاق گزرتی ہیں، لیکن جو سب سے شدید چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ علاقۃ الخلق ہے اور حب الجاہ ہے۔ یعنی علاقۃ الخلق کا مطلب کیا ہے کہ انسان مخلوقات کے درمیان رہتا ہے، اور رہنا تو ظاہری بات ہے اس کی مجبوری ہے، انسان مدنی الطبع ہے تو اس کو انسانوں کے اندر ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ بات کہ انسان یہ چاہے کہ ہر وقت وہ لوگوں میں گھرا رہے اور وہ مرجع خلائق بن جائے اور وہ ان سے اونچے مرتبے پر ہو، تو یہ چیز ہے جو پرابلمیٹک ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے بھی اس بات کو کئی جگہ پہ ایڈریس کیا ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا نا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو ہم نے تیار کر رکھا ہے خاص ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ تو زمین میں بلندی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد۔ تو یہ جو حب جاہ ہے نا، قدر و منزلت کی چاہت، فیم کی چاہت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ریاست اور غلبہ اور استیلاء، اس کی جو لذت ہے نا، اور استتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان فالوورشپ چاہے، اور یہ بہت بامانی بات ہے اس دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا۔ پہلے استتباع کا مطلب ہوتا تھا کہ آدمی لیڈر ہے، آدمی پیشوا ہے، مقتدا ہے، فزیکلی لوگ گویا اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور لوگ چلتے بھی پیچھے تھے۔ آج بھی کوئی بڑے پیر صاحب جا رہے ہوں، کوئی مقتدا، کوئی لیڈر صاحب جا رہے ہوں، تو ساتھ ساتھ ایک جلوس چلتا ہے پیچھے۔ تو لیکن اب یہ جو استتباع ہے نا، یہ استتباع اب چونکہ ورچوئل ہو گیا ہے، سائبر سپیس میں ہوتا ہے، تو اب یہ ہے کہ جناب آپ کے فیس بک پہ فرینڈز کتنے ہیں، فالوورز کتنے ہیں، انسٹاگرام پہ کتنے ہیں، ٹویٹر پہ کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ استتباع ایک نئے طریقے کا ہے، اور اب اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑائی بھی نہیں درکار نا، یعنی دماغ کی یا کسی بھی فن میں مہارت ہو، یا انسان جو ہے واقعتاً اس کے اندر کوئی بھی فضیلت ہو، چاہے دینی یا دنیاوی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک گمکری ہے، ایک فن ہے، ایک خاص طرح کی سکل ہے، اگر آپ سیکھ لیں تو آپ بہت سے لوگوں کو ورچوئلی اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، اور لگائے بھی ہوا ہے لوگوں نے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے انسان کا، امام کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور کہا کہ اغلب اللذات فی الدنیا علی نفوس العقلاء،
کہ عقلاء کے نفوس پر بھی جو لذت سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے نا دنیا میں، وہ یہ ہوتی. اور امام کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے نا. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی حمد کی جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد اور اپنی مدح اور اپنی خوشامد پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. تو کہا کہ یہ چونکہ ایک ربوبیت کی صفت ہے نا، اور پیچھے ہم پڑھا ہے امام نے کہا تھا کہ نفس جو ہے وہ طبعاً اگر وہ شہوتوں کے حوالے ہو جائے تو وہ اصل میں ربوبیت کی طرف جاتا ہے، عبودیت کی طرف نہیں جاتا. اور وہی بات کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی پوجا ہو اور لوگ جو ہے وہ اس کے آگے سجدے میں جائیں، اس کے آگے گریں. اور کہتے ہیں کہ ربوبیت جو ہے وہ محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے طبعاً. کیونکہ اس کو امور ربوبیت سے جو ہے وہ مناسبت ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اس کی طرف کچھ اشارہ کرتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یعنی امام صاحب اس کو گویا ایک بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے نیچرل بھی ہے کہ چونکہ انسان کی جو روح ہے اس کا تعلق گویا ذات الہی سے ہے، اور جس طرح ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں نا کہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز گویا وہاں سے اس کو ملی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے بڑائی چاہنا، بلندی چاہنا، اونچائی چاہنا، یہ بذات خود جو ہے وہ مذموم نہیں ہے. اصل میں اس کی مذمت کیا ہوتی ہے؟ وہ اصل مذمت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو لوکیل ہے، جو جگہ ہے، وہ ہم غلط منتخب کر لیتے ہیں. یعنی انسان کے اندر کمال کی ایک جہت ہے نا، انسان کے اندر اللہ نے کمال کی طرف ایک پرواز کی صلاحیت رکھی ہے. وہ اصل میں کس لیے تھی؟ وہ تھی آخرت کے لیے، وہ جنت الفردوس کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب اگر تم اللہ سے جنت بھی مانگو نا تو سب سے اعلیٰ جنت مانگا کرو، جنت الفردوس طلب کیا کرو. تمہیں چاہیے کہ تم اسلام، ایمان اور پھر اس سے بڑھ کر احسان کی سٹیٹ اچیو کرو، اور تم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی جنۃ من ربکم. تو یہ کیا ہے؟ سبقت، مسارعت، فرار اور آگے سے آگے بڑھنا جو ہے. اور قرآن میں دیکھ جا کیا کہتا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ ہے اصل بات. جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے چاہیے کہ کمپیٹ کرنے والے کمپیٹ کریں. تو امام بتا رہے ہیں کہ اصل میں تو رکھا گیا تھا نا، لیکن انسان اصل میں ٹارگٹ غلط طے کر لیتا ہے، اور وہ چیز جو آخرت کے لیے رکھی گئی تھی اس کو دنیا میں ایگزاسٹ کرنا چاہتا. تو کہتے شیطان جو ہے وہ چونکہ عالم امر سے بعید ہے، اور اس کو چونکہ رسائی نہیں ملی عالم امر میں، وہ حسد کا شکار ہو گیا. اور وہی جو ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی جانور جس کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی سب کی بھی دم کٹ جائے. اور یہی چیلنج اس نے دیا تھا کہ بھائی چونکہ یعنی معاذ اللہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ ربی فبما اغویتنی، یعنی معاذ اللہ اس کا بھی جو مدعا ہے وہ اللہ پہ ڈال دیا کہ اے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے اغوا کر دیا، یعنی تو نے مجھے معاذ اللہ ڈی ریل کر دیا، ڈی ٹریک کر دیا، تو اب پھر تو مجھے مہلت دے تو میں تیرے بندوں کی اکثریت کو بھی میں ڈی ٹریک اور ڈی ریل کر دوں گا. حسد کا شکار ہو گیا. تو اب کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر بلندی چاہے جہاں بقا ہے، جہاں فنا نہیں ہے. یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ تو فنا کے گارے سے بنایا گیا ہے نا. اس کے اندر تو گویا اس کی ان بلڈ اس کے اندر فنا موجود ہے. خلق الموت والحیات، یعنی موت پہلے خلق اللہ نے کی ہے، زندگی بعد میں خلق کی ہے نا. تو پیدائش کے ساتھ ہی گویا موت کا دھڑکا لگا ہوا ہے، فرد کو بھی اور اس پورے عالم کو بھی. اچھا، تو کہا کہ انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی عزت کی کوشش کرے جس میں کوئی ذلت نہیں ہے، ایسے امن کی طرف متوجہ ہو جس میں کوئی خوف نہیں ہے، ایسے غنا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے جس میں کوئی فقر نہیں ہے،
اور ایسے کمال کی طرف جائے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ اوصاف ربوبیت میں ہیں، ان کی طلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان نے یہ جو ملک ہے دنیا کا، اس کو ٹارگٹ کر لیا، جو ملک عظیم ہے، جو ملک مخلد ہے، وہ ایک ایسا ملک جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ملک اور علو اور عز اور کمال کی طلب تو انسان کو کرنی ہی ہے، بس اصل بات کیا ہے؟ امام کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُلْكَ مُلْكَانِ، ملک دو طرح کے ہیں، ملک مشوب بانواع الآلام وملحوق بسرعت الانصرام، کہ ایک آپ سمجھ لیں ملک کیا ہے کہ جو مشوب ہے، وہ گویا ملا ہوا ہے، پولیوٹڈ ہے، کس چیز سے؟ اس میں طرح طرح کے علم ہیں، اور ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہے کہ وہ رخصت ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُ عَاجِلٌ وَهُوَ فِي الدُّنْيَا، لیکن وہ نقد ہے اور دنیا میں ہے۔ یہ ایک ملک ہے۔ وَمُلْكٌ مُخَلَّدٌ دَائِمٌ، اور ایک ملک جو مخلد ہے، ہمیشہ ہے۔ مولانا روم کا مجھے شعر یاد آ گیا، ان کی غزل کا، اور وہ گویا آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا شعر ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے! کہتے ہیں جامہ سیاہ کرد کفر نور محمد رسید، کہ کفر نے سیاہ کپڑے پہن لیے، کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور جو ہے وہ دنیا میں آ گیا۔ کتنا اچھا ایکسپریشن ہے! یعنی یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ماتم کا لباس ہوتا ہے نا، سیاہ لباس، تو کہا کہ پوری جو مملکت کفر ہے نا، اس نے سیاہ کپڑے پہن لیے، کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور جو ہے وہ آ گیا۔ طبل بقا کوف تند ملک مخلد رسید، اور کہا کہ بقا کا جو ٹرمپٹ ہے نا، بقا کا جو طبل ہے وہ بج گیا ہے، اور کیا ہوا؟ ملک مخلد رسید، ایک ایسی ہستی آ گئی ہیں کہ جو اس ہمیشہ رہنے والی بادشاہی کے پیامبر۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو پکار پر لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں پکارتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اور کون سی زندگی؟ وہی ملک مخلد دائم۔ تو امام بھی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک وہ ہے جو عالم اس کے ساتھ اتھڑے ہوئے ہیں اور اس میں انصرام ہے، اس نے گزرنا ہی ہے، اور وہ عاجل ہے، وہ دنیا ہے۔ اور دوسرا ملک کون سا ہے؟ جو مخلد ہے، ہمیشہ رہے گا، ایٹرنل ہے، دائم ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی کدورت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ اس کو کاٹنے والی کوئی چیز ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، یعنی ایسا اجر جو غیر منقطع ہے، ابدی ہے۔ وَلَكِنَّهُ عاجل، لیکن بس فرق کیا ہے نا کہ وہ ادھار کا معاملہ ہے۔ دنیا کی جو بلندی ہے، دنیا کا جو مرتبہ ہے، وہ عاجل ہے، وہ نقد ہے، فوری ہے، اور جو آخرت کا معاملہ ہے وہ عاجل ہے، وہ ادھار پر ہے، ڈیفرڈ ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے انسان کا؟ وقد خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، راغبا فی العاجلہ، جو عاجلت کی طرف، عجلت کی طرف راغب ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ شیطان آتا ہے، اور شیطان اس عجلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اور معلوم نہیں آخرت ہے نہیں ہے، وہاں کوئی مرتبہ ملنا ہے نہیں ملنا ہے، دنیا تو ہے نا، تو اس میں بہرحال فیم کی کوشش کرو، اس میں بڑائی کی کوشش کرو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کی طبیعت میں چونکہ عجلت ہے، اور انسان جو ہے پھر اس کا اغوا کر لیتا ہے اس عجلت کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو حاضر ہے اس کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر جو حماقت ہے، حمق ہے، اس کے واسطے سے اس کو اپروچ کرتا ہے، اور پھر آخرت کے حوالے سے اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس دنیا ہے، اور اگر دنیا ہے تو آخرت بھی ہمیں مل ہی جائے گی،
اور تمنائیں کرتا ہے۔ آگے پھر امام وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو پہلے بھی نقل کی نا، والاحمق، اور روایتوں میں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ عاجز اور بے وقوف آدمی کون ہے؟ جو رہ گیا ہے، بالکل فارغ آدمی ہے، وہ اصل میں کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں اور آرزوئیں باندھی۔ اور پھر انسان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی عزت اور دنیا کا ملک جتنا کچھ بھی اسے مل سکتا ہے ملے۔ اور پھر قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ ایسے لوگ ہیں جو مخذول ہو جائیں گے، جو ناکام نامراد ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم عاجلہ کو چاہتے ہو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ اور فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ جو ہیں یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو ان کے پیچھے ایک سخت دن آنے والا ہے، بہت بھاری دن آنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کو جو ہے اگنور کرتے ہیں، اس سے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کے چور دروازے نکال لیتے ہیں کہ اللہ معاف کر ہی دے گا، اور پھر جو ہے بزرگ بھی تو ہیں، ان کی شفاعت ہو جائے گی، اور کئی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ طفل تسلیاں دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی بس آپ اعراض کیجئے ہر اس شخص سے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کا مبلغ علم ہے، یہی تک ان کی رسائی ہے۔ اور کہا کہ جب یہ جو شیطان کا مکر تھا یہ مخلوقات پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسولوں کی طرف بھیجا اور ان کو وحی کی اور ان کو بتایا کہ ان کو کیا کرنا ہے، ایسا کیا کرنا ہے کہ جس سے ان کا جو دشمن ہے اس کی ہلاکت سے، اس کے اغوا سے وہ بچ سکیں۔ تو پھر پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کس چیز کی طرف؟ الی الملک الحقیقی عن الملک المجازی، ملک حقیقی کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ملک مجازی کو چھوڑو، ملک حقیقی کی طرف جاؤ۔ الذی لا اصل لہ، کہ وہ جو ملک مجازی ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، بیت العنکبوت ہے۔ اور کہا کہ اگر انسان کوئی اس میں سلامتی سے بھی گزر جائے نا تب بھی بہرحال اس کو فنا ہے، اس کو ختم ہو جانا۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ پھر پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں بوجھ بنے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیا کی جو زندگی کے برتنے کا سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر قلیل۔ یہ ہے قرآن کا پیغام جو قرآن کی ایک ایک صفحے پر آتا ہے اور بیان ہوتا ہے۔ آپ سورہ صف ہی پڑھ لیں نا، یہاں بتایا گیا کہ بھائی کیا بتائیں نا تمہیں کہ کون سی تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، تو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا جس کے دامن میں جو ہے وہ نہریں بستی ہیں۔ اور کہا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یا ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اصل ایشو یہ ہے قرآن کا۔ ہاں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک دوسری چیز جو تمہیں بہت خوش آتی ہے، وہی جو عجلت تمہارے اندر ہے نا، اس کی بھی ایک شاخسانہ ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ لیکن مسئلہ اصل میں کیا ہے
کہ بہت سے وعدے پیغمبر اور پیغمبروں کے ساتھیوں کے لیے تو یقینی ہوتے ہیں نا، اس لائف سپین میں ہونے ہوتے ہیں، باقی جو بعد کی امت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جیل ہر جو قرن ہے اس میں یہ غلبہ یا فتح یا اللہ کی نصرت مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے پھر جو انسان کو جو ہے وہ ڈپریس کرتی ہے، انسان کو پریشان کرتی ہے کہ اللہ والے بھی بہت ہیں، نیکیاں بھی بہت کر رہے ہیں، جماعتیں بھی بہت ہیں، لیکن خارج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور پھر اس سے یا تو انسان نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا کچھ لوگ پھر اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو بہرحال امام نے بہت اچھا یہاں پہ مقدمہ قائم کیا ہے۔ اب آگے امام فرماتے ہیں فالتوراۃ والانجیل والزبور والفرقان وصحف موسیٰ وابراہیم وکل کتاب منزل، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور جتنی کتابیں بھی نازل کی گئیں، ما انزل الا لدعوت الخلق الى الملک الدائم المخلد، یہ ہے پوری بات۔ یہ تمام کتابیں اور جو کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں نہیں نازل کی مگر اس لیے کہ وہ مخلوقات کو دعوت دیں کس چیز کی طرف؟ ملک مخلد اور ملک دائم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کے بھی بادشاہ بن جائیں گے اور آخرت کے بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ اب یہ بڑی عجیب بات امام کہہ رہے ہیں، یعنی یہ والا جو وعدہ ہے نا، یہ صرف پیغمبروں کے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، ہر دور میں قیامت تک اللہ کے تمام ماننے والوں سے امام کہہ رہے ہیں دو بادشاہیوں کے دعوے، ایک بادشاہی دنیا کی اور ایک بادشاہی آخرت کی۔ اب اصل بات سنیے وہ کیا ہے کہ دنیا کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اما ملک الدنیا، جہاں تک دنیا کی بادشاہی ہے، فالزہد فیہا والقناعت بالیسیر منہا، دنیا کی بادشاہی کیا ہے؟ دنیا میں زہد اختیار کرنا اور تھوڑے پر قانے ہو جانا، یہ ہے بادشاہی۔ یعنی آپ کے پاس 1 کھرب ڈالر ہوں مثال کے طور پہ، اور ہر وقت ہوکا آپ کو چڑھا رہے پیسے کا، تو آپ فقیر ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ ذلیل ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے بس روز کی روٹی میسر ہو اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں اور قانے ہوں، تو آپ بادشاہ ہیں۔ تو اصل بادشاہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنی حرص پر قابو پا چکے، جو اپنے ڈیزائر پر قابو پا چکے، وہ ہے لوگ جو دنیا میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کس کا قول ہے، عبداللہ بن مبارک کا ہے یا فضیل بن عیاض کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں یا ہم لوگ اپنے باطن میں جو دولت رکھتے ہیں، اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس کی بھنک بھی پڑ جائے نا تو وہ تلواریں لے کر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کریں۔ اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت یہی ہے، قناعت کی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو آخرت کی دولت ہے وہ کیا ہے؟ فَبِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یدرک بقا لا فنا فیہ، یا یدرکو یعنی اللہ کے قرب سے ایک ایسا بقا وہ پائیں گے جس میں اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، وعزن لا ذل فیہ، اور ایسی عزت پائیں گے جس میں کوئی ذلت نہیں ہے، وقرۃ عین اخفیت فی ھذا العالم، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو ملے گی جو اس دنیا سے مخفی رکھی گئی ہے، اور لا تعلمها نفس من النفوس، اور کوئی نفس اس کو نہیں جانتا۔ قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ نعمتیں، ما لا عین رات، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل و دماغ پر اس کا کوئی اندیشہ بھی نہیں گزرا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا
کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں پیغمبروں کے پاس، پیغمبر یہ دعوت دیتے ہیں اور پیغمبر انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بادشاہی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ ویسے بھی دیکھیں قرآن مجید میں جو اہل جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ اس زمانے کے جو عجم کے بادشاہ تھے نا، یعنی ہر زمانے کی رفاہیت، سویلائزیشن یا لگزوریسنس کا ایک معیار ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اہل جنت جو ہیں وہ ریشم اور اطلس کے ملبوس پہنے ہوں گے اور سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور سونے کے جو ہے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے اور سر پہ تاج ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم کوئی زیادہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کیا نقشہ ہے، آب خورے ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس زمانے میں جو عجم کے بادشاہ تھے نا، ان کا یہ لائف سٹائل تھا۔ تو گویا قرآن مجید یہ ان کو آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش کیا کر رہا ہے قرآن مجید؟ تو جو آئیڈیا بھی پیش کرتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر تم اللہ رسول کی بات مان لو گے اور اللہ کی بندگی پر جازم ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ تم جنت میں بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ سے رہو گے، جیسے بادشاہ رہتے ہیں ویسے تم رہو گے۔ اور کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان کو دنیا کی بادشاہی پہ لگاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آخرت کی بادشاہی ان سے جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ عزت دنیا والآخرہ ضرتان، یہ بھی بہت مشہور قول ہے، چلا آ رہا ہے پرانے بزرگوں سے کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک کو خوش کریں گے تو دوسری کو ناراض کریں گے۔ اور صحیح حدیث بھی موجود ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا سے بے تابانہ محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو آخرت کو اپنا محبوب بنائے گا الٹیمیٹ، تو وہ کچھ نہ کچھ نقصان اپنی دنیا کا کرے گا۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے، اور وہ انہوں نے کہا نا کہ ایک انسان جو ہے خدا کو، اور میمن جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ گاڈ آف منی تھا، اس طرح ہندوؤں میں لکشمی ہے نا۔ اس نے کہا کوئی انسان خدا کو اور پیسے کی دیوی کو نہیں پوج سکتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نو مین کین سرو ٹو ماسٹرز، کوئی انسان دو آقاؤں کی بیک وقت خدمت نہیں کر سکتا، یا پیسے کا پجاری بن جائے یا خدا کا جو ہے وہ عابد بن جائے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی امام یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو ہے آپس میں سوکناپا ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان دنیا کسی کے سپرد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ دیکھتا ہے کسی اور کو دنیا ملی ہے تو اس سے حسد بھی کرتا ہے۔ اور دنیا کے جو ملک ہے نا، اس میں وہ کبھی بھی تنازع سے، مقدرات سے اور پریشانیوں سے اور طرح طرح کے جو ہے خرخشوں سے پاک نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کتنی ہی کسی کو حاصل ہو، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ خیال ہوگا کہ بھئی سب سے زیادہ جو امیر آدمی ہے، سب سے مشہور آدمی ہے، کیا وہ مسائل کا شکار نہیں ہے؟ ہمارے ملک ہی میں دیکھ لیں تو ایف بی آر کے مسائل ہیں، نیب کے مسائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ تو امیر ترین آدمی بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں اور خلجانوں میں پڑا ہوتا۔ تو کہا اسی طریقے سے کہ جو اسباب جاں ہے نا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے کارل مارکس کا ایک جملہ، اس نے کہیں لکھا، اس نے کہا کہ یہ جو ماسٹرز آف مین کائنڈ ہے نا، خاص طور پہ کیپٹلسٹ کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ماسٹرز آف جو مین کائنڈ ہے، ان کا سلوگن کیا ہے؟ سلوگن کیا ہے کہ all for us and none for others، کہ سارا کچھ ہمیں مل جائے، ہم سمیٹ لیں، دوسرے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس وقت، یہ جو امپائر ہے کیپٹلزم کا وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں، یعنی ابھی یہ جو کرائسس ہوا ہے اس کو بھی کیپٹلائز انہوں نے کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ بھائی کیپٹلزم وغیرہ جو ہے اس کو بھی دھچکا پہنچا ہے اور لوگوں کو اپنی اوقات پتہ لگ گئی ہے۔ تو میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ پارشلی بات ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس میں بھی فائدہ سب سے بڑا انہی کا ہوا ہے۔ یعنی آدھے اسٹیٹسٹکس کے پچھلے ایک سال میں دنیا کے جو امیر ترین لوگ تھے ان کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری تھی اور اس طرح کی بہت سے جو ہے
معاملات تھے وہ اور کئی گنا جو ہے وہ ارب کھرب پتی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بادشاہی ہے نا اس میں جو ہے وہ تنازعات اور اس کے اندر مقدرات اور ہموم جو ہے وہ رہتے ہیں، اور کہا کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ اسے مل جائے اور سارے اسباب اس کو میسر ہوں، لیکن آخری بات کیا ہے؟ ینقضی العمر، عمر تو ختم ہو جاتی ہے نا، انسان وہی بات ایٹرنٹی ابھی تک اچیو نہیں کر سکا، اس نے لائف سپین بڑھا دیا جس کو بولتے ہیں کوالٹی آف لائف بڑھا دی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ وہ موت کو شکست دے دے۔ اب امام آگے بتا رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 24، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور پہلے ہے نا کہ بادل آئے اور بارش ہوئی، یہاں تک کہ زمین نے اپنی پوری زینت اختیار کر لی اور پورا پھبن اس پر آ گئی، پوری خوبصورتی اس پر آ گئی اور پوری طرح مزین ہو گئی، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور دنیا والوں نے، زمین والوں نے یہ خیال کیا کہ وہ اب پوری طرح اس پر قادر ہیں۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، آ گیا ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم رات میں یا دن میں، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اور ہم نے کر دیا اس کو چورا چورا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے ہو گیا جیسے کل وہ تھا ہی نہیں۔ اور سورہ ملک بھی ہم پڑھتے ہیں نا، بلکہ سورہ قلم، سورہ قلم ہم پڑھتے ہیں جہاں باغ والوں کا قصہ بیان ہوا ہے، وہاں پر کیا ہے کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، گئے تھے صبح صبح فصل کاٹنے یا باغ کا کی جو ہے وہ پھل اتارنے کے لیے، اور جا رہے تھے اور خیال تھا کہ بس قادر ہیں، اور جو ہے وہ باغ ہے اور پوری طرح پھل پہ آ چکا ہے، اور جائیں گے، اور جا بھی رہے تھے ذرا جلدی جلدی صبح کہ بھائی یہ جو ہے وہ دن چڑھتا ہے تو یہ غریب اور فقرے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی ہم سارا مال سمیٹ کے لے جائیں گے۔ اور جب پھر وہاں پہنچے ہیں تو ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، شروع میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم چوک گئے، رستہ ہم بھول گئے، شاید یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے جو ہمارا باغ تھا، لیکن پھر جب تھوڑا دیکھا تو پتہ لگا کہ نہیں، باغ تو تھا لیکن ملیا میٹ ہو گیا۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان سب اسباب مہیا کر لے، عیاشی کے، تعیش کے، اور ہر طرح کا مال اور جاہ بھی، لیکن بہرحال انسان کی جو ہے کھیتی کاٹ دی جاتی ہے اور وہ انسان بھی مار دیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور مثال بھی بیان کی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ کہف، اے نبی ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جو ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، کہ جس سے اپجتی ہے زمین کی کھیتی، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، اس کو ہوائیں لے کر اڑی پھرتی۔ تو کہتے ہیں کہ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں زہد ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک حاضر موجود بادشاہی ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے، اس کی راہ روکتا ہے، یعنی انسان کو زہد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب امام کہتے ہیں کہ زہد سے مراد ہماری کیا ہے؟ زہد ان تصورات میں سے ہیں کہ جو جدید اسلام کے آپ سمجھ لیں پروپوننٹس ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اسلامک ماڈرنسٹ ہیں، متجددین ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو کچھ تصورات سے وحشت ہے ان میں سے ایک زہد بھی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں زہد وغیرہ کے تصورات کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکے، مسلمان آگے نہیں جا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اب امام کہتے ہیں کہ جی ہم زہد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی الزہد ان یملک العبد شہوتہ وغضبہ، زہد یہ ہے کہ آدمی اپنی شہوت اور اپنے غضب کو تھام کر رکھے۔ اب دیکھیں یہ وہی قوتیں ہیں نا، دو قوت شہوت اور قوت غضب، اور کیا کرے انسان؟ ان دونوں شہوتوں کو ریلیجیس امپلس کے تابع رکھے اور ایمان جیسے رہنمائی کرے اس طرح انسان چلے۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہاں اب کیا اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں وَهَذَا مُلْكٌ بِالْإِسْتِحْقَاقِ اِذْ بِهِ يَصِيرُ صَاحِبُهُ حُرًّا،
کہا کہ یہ وہ بادشاہی ہے جو انسان کو استحقاق کے ذریعے ملتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جو یہ یعنی جس کے پاس زہد کی بادشاہی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، امام نے کہا دنیا کی بادشاہی کیا ہے، زہد، تو کہتے ہیں یہ بادشاہی ایسی ہے کہ اس سے انسان خود ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ ایک فریڈم اور لبرٹی کا تصور جدید ہے اور ایک یہ روایتی تصور۔ اصل آزادی کیا ہے؟ دنیا کی کلچز سے آزادی ہے، دنیا کی قید سے آزادی ہے، شہوت کی قید سے آزادی ہے، غضب کی قید سے آزادی ہے۔ اور مولانا رومی کا ایک شعر ہے نا کہ تو باز خاص بدی در وثاق پیر زنی، کہ تو ایک باز خاص ہے، تو ایک رائل فیلکن ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ایک بوڑھی عورت کے پنجوں میں آ گیا۔ یعنی انسان کیا ہے؟ انسان تو اصل میں ایک، آپ سمجھ لیں ایسا پرندہ ہے جو اوپر اٹھنے والا ہے، آفاق کی طرف جانے والا، اس کو ایک بڑھیا نے جو ہے وہ اپنے کلچز میں دبایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پرانی عربی فارسی شاعری میں دنیا کو مثال دی جاتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور وہ جو کہا گیا نا کہ ایک ایسی خاتون ہزار داماد جس کے ہوں، تو بہرحال یہ کیا ہے، اور جو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ بھئی تو جو ہے وہ تو ایک خاص باز ہے جو ایک بڑھیا کی جو ہے اس کی جو ہے کلچز میں آ گیا ہے، پنجوں میں آ گیا ہے، اور کہا کہ چو تبل باز شنیدی، چو تبل باز شنیدی بلا مکان رفتی۔ اور جب وہ جو رائل فیلکن ہوتا ہے نا، جب وہ طبل بجتا ہے بادشاہ کی طرف سے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پرواز کر جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم بھی اصل میں دنیا کی قید میں ہو نا، نفس کی قید میں ہو، جسم کی قید میں ہو، دنیا کی قید میں ہو، اور بہرحال یہاں تمہیں گزارا کرنا ہے اور آخرت ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو جب وہ طبل بقا جو ہے وہ پیٹا جائے گا تو تم لا مکان کی طرف سفر کر جاؤ گی اور وہاں چلی جاؤ گی۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جب انسان اپنی شہوت پر غلبہ پا لیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی جب انسان کی شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یسیر عبدن لفرجہ و بطنہ و سائر اغراضہ۔ جب شہوت غالب آ جاتی ہے، انسان اپنے بطن و فرج اور اپنے تمام جو اغراض ہیں نا ان کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر وہ جانور کی طرح مسخر ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ شہوت اس کو گویا اس کے منہ میں لگام ڈال کے جہاں جاتی ہے لے جاتی، گردن دبا دیتی ہے، گردن میں اس کے پٹا ڈالا ہوا ہے شہوت نے، اور وہ اس کو جہاں چاہتی ہے لے جاتی۔ یعنی عجیب بات ہے نا، یعنی انسان کے بارے میں پرانے صوفیاء یہ کہتے تھے نا کہ انسان کا جسم جو ہے وہ مرکب ہے اور روح جو ہے وہ راکب ہے۔ یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جو روح ہے، وہ جو فطرت ہے، وہ جو بندگی کی اصل ہے، وہ جو قلب ہے، اس کو غالب آنا چاہیے بدن پر اور جبلتوں پر اور نفس پر۔ یہ ہے آئیڈیل، یہ زہد ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو راکب ہے وہ مرکب بن جائے اور جو مرکب ہے وہ راکب بن جائے، یعنی انسان کی شہوتیں اس کی روحانیت پر، اس کے ایمان پر، اس کے قلب پر غالب آ جائے، یہاں امام یہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے تو گویا شہوتیں اس کی گلے میں سنگل ڈال کے جہاں چاہتی ہیں اس کو لے جاتی۔ اور کہا کہ اس سے زیادہ انسان کے دھوکے کی کیا بات ہوگی، اور یہاں یعنی وہ خیال یہ کرتا ہے کہ وہ بادشاہی حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ملک بن رہا ہوں، یعنی میں بادشاہ بن رہا ہوں، جبکہ بن کیا رہا ہے، وہ مملوک بن رہا ہے، یعنی وہ دنیا کے تابع ہو رہا ہے۔ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، اقبال نے کہا دنیا دوں کی کب تک غلامی، دنیا دوں کی کب تک غلامی، دوں گھٹیا پست ذلیل، اس ذلیل دنیا کی کب تک غلامی کرو گے، یا راہبی کر یا پادشاہی۔ دنیا سے ٹرانسینڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو بادشاہ بن جاؤ، اس پہ غالب آ جاؤ، دنیا تمہارے تابع ہو، یا راہب بن جاؤ نا، جس کی امام یہاں بات کر رہے ہیں۔ بھائی بادشاہ تو کوئی بن سکتا ہے نا، کوئی ایک ہی بنے گا، جبکہ راہبی وہ والی بادشاہی ہے جس کو وہ زہد کہہ رہے ہیں، اس سے ہر آدمی بادشاہ بن سکتا ہے۔
اچھا، اور کہتے ہیں کہ وہ سمجھ تو یہ رہا تھا کہ میں ربوبیت کی شان اپنے اندر پیدا کر لوں گا، حالانکہ وہ بالکل ایک عبد اور غلام بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے، یہ شخص وہی ہے کہ حل یکون الا معکوسا فی الدنیا منکوسا فی الآخرہ، دنیا میں بھی یہ الٹا ہو گیا، آخرت میں بھی اوندھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں اسی لیے بعض زاہدوں نے بعض بادشاہوں سے کہا، نہیں بلکہ بعض بادشاہوں نے کچھ اللہ والوں سے، زاہدوں سے کہا، حل من حاجہ، بھئی آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی پیسہ ویسا چاہیے، کوئی آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہوں۔ تو ان زاہد نے کہا کیف اطلب منک حاجہ و ملکی اعظم من ملکک، انہوں نے کہا بادشاہ صاحب سلامت، میں آپ سے کیسے مانگوں جبکہ میری جو فرما روائی ہے نا، میرا جو تخت ہے، میری جو بادشاہی ہے وہ آپ کی بادشاہی سے بڑی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، وہ جو اللہ والے تھے، من انت عبدہ فہو عبد لی، کہا جس کے تم غلام ہو، یعنی جو تمہارا مالک ہے نا، جس کے تم غلام ہو، وہ میرا غلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا انت عبد شہوتک و غضبک و فرجک و بطنک، تم تو غلام ہو شہوت کے، غضب کے، بطن و فرج کے۔ وقد ملکت ہؤلاء کلہم فہم عبید لی، اور میں ان سب پر ملکیت رکھتا ہوں، قابو رکھتا ہوں، تصرف رکھتا ہوں، اور یہ میرے غلام ہیں۔ یعنی جو میرے غلام ہیں نا، یہ شہوتیں، وہ تمہارے مالک ہیں، وہ تمہارے آقا ہیں، وہ تم پر مسلط ہیں۔ تو کہا پھر ایسا ہی ہے۔ تو هو الملک فی الدنیا وهو الذی یسوق الی الملک فی الآخرہ، اور یہ جو دنیا کی بادشاہی ہے زہد والی، قناعت والی، یہی انسان کو آخرت کی بادشاہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کہا کہ وہ لوگ جو شیطان کے دھوکے میں آ کر جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ جميعا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جو صراط مستقیم پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر تم نے یہ بات جان لی کہ ملک کسے کہتے ہیں، ربوبیت کسے کہتے ہیں، تسخیر کسے کہتے ہیں، عبودیت کسے کہتے ہیں، اور اس میں غلطی کہاں لگتی ہے۔ دیکھیں بات امام نے یہ شروع کی تھی، انسان کے نفس میں یا طبیعت میں یا قلب میں ربوبیت کا ایک پوٹینشل رکھا گیا ہے، اور اس کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ پوٹینشل تو ہے، لیکن وہ پوٹینشل اس عارضی دنیاوی زندگی کے لیے نہیں تھا، وہ پوٹینشل تھا اس اخروی زندگی کے لیے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے اور ٹھیک کہی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا اس کے لیے پوری نہیں پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کو پورا ہی نہیں پڑتا، کسی کو بھی پورا نہیں پڑتا۔ یعنی وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو خیال ہوگا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی، لیکن وہ اور ہی کی طلب میں ہوگا، اس کے اندر شانتی نہیں ہوگی کہ میں ٹھہر جاؤں، میں رک جاؤں، مجھے تسکین مل جائے، ٹرینکولیٹی مل جائے، بلکہ وہ اور کی طلب میں ایک ہوکا اس کو چڑھا رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر یہ اصل میں جو عرض رکھی گئی تھی دنیا میں ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ رکھی ہی آخرت کے لیے گئی تھی، آپ نے اس کو غلط جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اور جدید آدمی ویسے بھی فلسافیکلی بھی آپ دیکھیں نا، تو وہ یعنی جدید آدمی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا میں ایٹرنٹی کو لوکیٹ کروا لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایٹرنٹی اس دنیا میں لوکیٹ ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس سے ماورا ہوگی نا، لیکن وہ چاہ وہ یہی رہے ہیں کہ ایٹرنٹی کو دنیا ہی میں کہیں دریافت بھی کر لیں، اور دنیا ہی میں کہیں اس کو جو ہے وہ فریز بھی کر لیں اور اس کو حاصل بھی کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو اس میں دراندازی کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا میں لگ کر آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن پر یہ معاملات کھول دیے جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر وہ علاج کریں اس کا، یعنی یہ علم تو ان کو آ گیا، اب اس کا علاج ان کو کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علاج مجرد علم سے اور کشف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی درکار ہے۔ دیکھیں یہ بار بار امام صاحب کا ایک تھیم آ رہا ہے،
اور جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ غلط فہمی لوگوں کو لگی کہ بس اگر تصور ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان وہی جو آپ کو یاد ہوگا نا، 2 فرشتوں کا ذکر کیا تھا. ایک فرشتہ ہدایت دیتا ہے، ایک فرشتہ تقویت اور قوت، اور آپ سمجھ لیں کہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے عمل پر. تو کہتے ہیں علم تو آپ نے جان لیا تھیوریٹیکلی، اب کیا عمل کیا جائے کہ انسان کے لیے یہ سہولت والی چیز ہو جائے. تو پہلی بات کہتے ہیں، اب چونکہ زیادہ بات ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، حب جاہ کا مسئلہ ہے، تو اب اس کا علاج بتاتے ہیں 3 پوائنٹس میں. ایک تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جاہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے انسان دور رہے تاکہ بار بار اس کو دیکھے نہیں اور اس کو جو ہے وہ صبر آ جائے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی جاب میں ہیں یا آپ کہیں سے پڑھے تھے، تو اگر آپ جو ہے کسی ادارے سے آپ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ ری یونینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایلومنائی کی میٹنگز ہوتی ہیں، جب آپ اس میں جائیں، بار بار جائیں، 3-4 سال 5 سال بعد لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں پتہ لگے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ ڈپریس آتے ہیں وہاں سے. ڈپریس اسی وجہ سے آتے ہیں کہ بھئی ہم اکٹھے پڑھے تھے، ہم ایک ہی بیچ میں تھے، میں ابھی جو ہے وہ مڈل مینجمنٹ میں کہیں ہوں، وہ تو بالکل ایک اوپر چلا گیا ہے جناب، اور وہ سی ای او بن گیا، سی ایف او بن گیا، فلاں جگہ پہنچ گیا، فلاں جگہ پہنچ گیا. یہ جو صاحب تھے یہ ہمارے ساتھ ہی کے تھے، سمجھ فہم بھی ہم سے کم تھا، یہ دیکھو کہاں چلا گیا. اور یہ جو چیز ہے نا، خاص طور پہ اس دور میں اس ڈپریشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے فیس بک. کہ جی اچھا جی، لوگ بھی گھٹیا قسم کے لوگ کہیں جا رہے ہیں، جی فلاں ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا، اس کی تصویر، فلاں جگہ جی ریزورٹ میں ہم جناب مالدیو پہ ہیں، ہم جناب وہ دبئی میں ہیں، ہم جناب جو ہے وہ ہونولولو میں ہیں، اور ہم جناب جو ہے وہ بالی میں ہیں، اور ہم بچوں کے ساتھ جو ہے جا رہے ہیں ویکیشنز میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اب وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے ڈپریس ہو رہے ہیں کہ جی ہماری ساری رسائی ہل جل کے بچوں کو لے بھی گئے تو مری چلے گئے، کاغان چلے گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس سے ڈپریشن بڑھتا ہے. اور یہ آدمی دیکھو یہ کہاں پہنچ گیا، اور یہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے پاس کیا کچھ ہے، اس نے یہ والی گاڑی خریدی ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح نا، یہ مشین ہے اصل میں فیس بک. یعنی یہی جو ہے نا جاہ، اور اس کی ظاہری بات ہے مظاہر لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور لوگ دیکھ دیکھ کے ڈپریس ہوتے رہتے ہیں. اور اس پر بہت سی ریسرچ چھپ چکی ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈپریسنگ ہے یہ سب چیزیں. یعنی وہ اپنے امتحانات میں کامیابیوں کے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، گریڈز بتا رہے ہیں. یعنی عام عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ریزلٹ کارڈ جو ہیں چھوٹی کلاسوں سے لے کے یونیورسٹی تک اور پی ایچ ڈی تک کے ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اچیومنٹس اپنی جگہ جگہ جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے مواضع جاہ ہیں. امام کہتے ہیں بھئی آدمی ذرا ان سے پیچھے رہے، اور یہ بالکل تیر بہدف نسخہ ہے. یعنی ایسا کوئی آدمی جو ڈپریس ہو اس طرح کے معاملات میں، وہ کسی جو ہے کاؤنسلر کے پاس جائے گا، سائیکیٹرسٹ کے پاس، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کے پاس جائے گا، تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا، جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا ڈی ٹاکسیفیکیشن، ڈی ٹاکس لیں. آپ ایک ہفتے کا ڈی ٹاکس لیں اور ڈیجیٹل ڈی ٹاکس لیں، اور آپ جو ہے وہ سب چیزوں سے نکل جائیں. اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سائن آؤٹ ہو جائیں. یعنی آپ اپنا جو ہے فیس بک کا بھی بند کر دیں، ٹویٹر بھی بند کر دیں، یہ بھی کر دیں. اس سے آدمی بہت سکون میں چلا جائے گا. تو یہ اہم بات ہے کہ انسان جو ہے جو موضع جا ہے نا، اس سے ذرا دور رہے تاکہ وہ اس کے اسباب پیدا نہ ہوں، اور تاکہ اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو. اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ بھئی جو جنسی شہوت ہے اس سے اگر آپ کو بچنا ہے نا، تو ان صورتوں کے دیکھنے سے بچیں جو آپ کے اندر یہ ہیجان پیدا کرتے ہیں. تو کہا کہ جو آدمی یہ نہیں کر پاتا نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اس کا کفر کرتا ہے. اور یہاں امام ایک اور انداز سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہجرت کی آپشن رکھی ہے نا. یہ ہجرت ہے، آپ نے فیس بک سے نکل گئے، یہ ہجرت ہے. آپ نے واٹس ایپ سے اکاؤنٹ ختم کر دیا، یہ ہجرت ہے ایک. تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے زمین کشادہ بنائی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کیا جو ہے اللہ کی زمین جو ہے وسیع نہیں ہے کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں، تو ٹیچرز کا گروپ بنا ہوا ہوگا کوئی واٹس ایپ کا.
اب اس میں جگہ جگہ آ رہا ہوگا کہ بھائی میرا فلانا آرٹیکل چھپ گیا، مجھے یہ اتنا ایوارڈ مل گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. پھر اس میں اور پولیٹکس کی باتیں بھی ہوں گی، الیکشن ہو رہے ہیں جی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ اگر وہ بار بار اس کو دیکھتے رہیں گے نا تو آپ کی طبیعت پر اچھے اثرات نہیں پڑیں گے. آپ اس سب سے نکل جائیں، دنیا پھر بھی چلتی رہے گی. اور یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں معلومات کیسے پہنچیں گی، کوئی بڑی ایونٹ آ کے گزر بھی جائے اور مجھے پتہ ہی نہ لگے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ کسی خلا میں نہیں ہوتے، آپ اسی ماحول میں ہوتے ہیں، ضروری بات آپ کو بہرحال پہنچ ہی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس پر الگ سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان جگہوں سے ذرا دور رہیں، ان سے بچیں کہ جہاں پر جاہ جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا تکلف کرے، اپنے اوپر سختی کرے، اور وہ چیزیں جو اس کی عادت بنی ہوئی ہیں ان کو ذرا چھوڑے. اور پھر وہ کیا کرے، تھوڑا سا تکلف اختیار کرے، پہننے اوڑھنے کھانے پینے میں تھوڑا سا آپ کہیں کہ ہیوملٹی اختیار کرے. یعنی جو وہ کر سکتا ہے اس سے ذرا کم ہو. یعنی علاج بھی ضد ہے نا، کہ جاہ اگر بہت زیادہ ہے، اور یہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس کوئی گئے تزکیے کے لیے اور جناب گئے تربیت کے لیے، تو فلاں جو ہے کوئی بڑے پیر زادے تھے یا کوئی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے ذہین فتین، تو ان کو جوتوں میں بٹھا دیا، ان کو جو ہے وہ کہا کہ جا کے بیت الخلاء کی صفائی کرو وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک علاج ہے نا، کہ ظاہر طبیعت ذرا سیٹ ہو اور آدمی اوقات میں آئے. اور پھر یہ چیزیں بھی انسان کی جاہ میں اضافہ کرتی ہیں، اس کو ذرا ہلکا کریں. تیسری بات امام کہتے ہیں کہ یہ سارا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، اس میں تلطف اور تدریج کا خیال رکھے، دفعتاً ایک دم نہ کر لے. یعنی جیسے وہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے بہت مالدار بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی واز سنا، کوئی گفتگو سنی اور پھر سارا مال دے دیا اور سب کچھ کر کرا کے بالکل فقیر ہو گئے. تو اس پہ پھر بہت سے لوگ ریگریٹس کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہ کریں، تدریجاً کریں اور اپنا دھیان کر کے یہ معاملات کریں. اور پھر کیا کرے، کچھ چیز چھوڑ دے، کچھ چیز لے لے. اور پھر اگر دیکھے کہ بھئی یہ چیز میں نے کر لی ہے تو پھر اگلا سٹیپ کرے، پھر اگلا سٹیپ کرے، پھر اگلا سٹیپ کرے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر جو بڑائی کی اپج ہے اور اونچا ہونے کی جو خواہش ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرے. اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، ان ھذا الدین متین، یہ دین متین ہے. متین کا ایک مطلب پرانا ہے، ایک ہے مضبوط. ٹھیک ہے. اور متین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بہت مضبوط ہے اور بہت پختہ ہے. وہ تو عتیق ہے جو پرانا ہے. متین وہی ہوتا ہے کہ جو بہت مضبوط ہے اور بہت جو ہے وہ بڑھیا ہے. فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، تو کہا کہ اس میں داخل ہو سہولت سے، نرمی سے. وَلَا تُبَغِّضْ إِلَىٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ، اور کہا کہ اپنے نفس کے لیے اللہ کے بندوں کو مبغوض نہ بنا دو. فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا زَهْرًا أَبْقَى، اور کہا کہ بھئی انسان جو ہے وہ اس کو چلنا ہوتا ہے اور مختلف طرح کی زمینیں آتی ہیں. کوئی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں رویدگی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر طے نہیں کر پاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو چاہیے کہ دین کی راہ پر اگر آئے تو سہولت سے، رفق سے، آسانی سے آئے. قرآن مجید کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس میں ایک لفظ جو ہمارے یہاں قرآن مجید چھپتے ہیں تو ایک لفظ ذرا بڑا کر کے موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، اور وہ لفظ یہی ہے. سورہ کہف میں ہے نا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی وہ جو غار میں تھے اور کہا کہ بھائی جاؤ بھوک لگ رہی ہے اور جا کر کھانا لے کر آؤ، ذرا نرمی سے، تلطف سے معاملہ کرنا اور کوئی ہم پر مطلع نہ ہو جائے. اور شاید سعدی کا شعر ہے نا کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی جو آسائش ہے نا وہ تفسیر دو حرفوں کی تفسیر ہے، با دوستاں تلطف با دشمنا مدارا، کہ دوستوں کے ساتھ تلطف کا، نرمی کا معاملہ کرنا اور دشمنوں کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشادوا ھذا الدین، اس دین کے معاملے میں زور زبردستی نہ کرنا، تشدد نہ کرنا. فَإِنَّ مَن يُشَادَّهُ يَغْلِبْهُ، کہ جو اس کے ساتھ سختی کرے گا تو یہ دین اس کو پچھاڑ دے گا. تو علماء اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں کہ بھئی دین سے کشتی لڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دین تمہیں پچھاڑ دے گا.
تو پھر جو کام بھی کرنا ہے سہج سہج سہولت کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنا. تو یہ امام صاحب نے پھر علاج بتایا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے ایک نظری علاج بتایا علم والا، اور پھر اس کے بعد عمل والا بتایا. اب یہاں پر آ کر گویا ایک طرح سے یہ جو ہم نے کتاب شروع کی ہے کتاب الصبر والشکر، اس کا ایک شطر، ایک حصہ مکمل ہو گیا. کل سے انشاءاللہ ہم شکر پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.